آپ کی نظر میں مذاکرات کے لیے سب راضی ہیں لیکن مذاکرات ہو نہیں پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب اگر کراچی میں جلسہ کرنا چاہ رہے تھے باغ جناح میں تو سیکیورٹی خدشات کے بنا پہ ان کو منع کر دیا گیا. لگتا کچھ ایسا ہے کہ آپ کے سی ایم جہاں جاتے ہیں وہ سیکیورٹی کی سچویشن کھڑی ہو جاتی ہے. کچھ آپ اس صورتحال پہ روشنی ڈالیے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. بڑی سمپل سی بات ہے طلحہ بھائی، یہ ابھی آج تو ہے نا 8 جنوری، یہ 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو شہید صاحب کے شہادت والے دن میں بلاول صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی بڑا جلسہ کیا. کیا صدر پاکستان کو سیکیورٹی مہیا کی جا سکتی ہے اور ان کے جلسے میں سیکیورٹی کا پرابلم نہیں آتا تو ایک سی ایم کے میں کیسے آئے گا؟ مجھے تو یہ چیز رضا ہارون بھائی میرے بھائی ہیں، بڑا احترام کا رشتہ ہے، مجھے تو ان کی اس لاجک سے اتفاق نہیں ہے. اور کہ اپنے لیے کریں تو ٹھیک، دوسرا کرے تو اس کے لیے سیکیورٹی ایشو. تو اس سے تو صاف نظر آتا ہے نا کہ یہ بائسڈ ڈیسیژن ہے جو بھی ہے، اس میں کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے. اس میں ایک پولیٹیکلی کسی پارٹی کو، ہماری پارٹی پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے ایک مخدوم سازش میں کانسپریسی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ ہے کہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب حیدرآباد میں جلسہ کر دیں تو ٹھیک ہے، لیاری میں کر دیں تو ٹھیک ہے، گڑی خدا بخش میں کر دیں تو ٹھیک ہے، اور لاہور میں جائیں اور ان کو وی آئی پی پروٹوکولز ملے. سر بلاول صاحب کی سیکیورٹی کو آپ سہیل آفریدی کی سیکیورٹی سے کمپیئر کیسے کر رہے ہیں؟ میں حیران ہوں. میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے نہ فوڈ اسٹریٹ بند ہوئی لاہور گئے وہ، نہ بجلی بند ہوئی، نہ ان کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ ادھر ٹھڈے مارے گئے، نہ ان کے اوپر پرچے دیے گئے، نہ ان کو کسی جگہ جو ہے ان کے کسی بھی سیمینار میں یا کسی بھی جگہ ان کے جو بھی میٹنگ شیٹنگز ہوئی اس میں کسی جگہ روکا نہیں گیا. سو بات یہ ہے کہ اب یہ بات جو پیپلز پارٹی ایک الاپتی آئی ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے جمہوریت کے لیے قربانی دی، نہ آج آپ کی جمہوریت ہمیں نظر آ رہی ہے، نہ آپ کی وہ قربانیاں نظر آ رہی ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دیں جمہوریت کے لیے، دی ہوں گی، ضرور دی ہوں گی. ان لوگوں کا ایجنڈا اور تھا، اور آج جو ان کی جگہ پہ ان کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا ایجنڈا آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. نہ ہمیں روٹی کپڑا مکان نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں ان کے جو ہے وہ پولیٹیکل وزڈم نظر آ رہی ہے. ہاں پاور پالیٹکس نظر آ رہی ہے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کرسی ہونی چاہیے اور پاکستان کو آپ کرسی سے رول کریں، عوامی مینڈیٹ سے نہیں، عوامی خواہشات سے نہیں. کانسٹیٹیوشن جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا تمغہ ہے، ہمارا سر کا تاج ہے، ہم بھٹو صاحب نے دیا، اس کانسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق اگر کیا تو اسی بھٹو صاحب کے نواسے بلاول بھٹو زرداری نے کیا، جو خود کہتا ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ ہم لے کر آئے، جنہوں نے خود چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھی، جو ایک ڈیڈ تھی جس کے اوپر سائن ہوئے سب پارٹی جماعتوں کے، جنہوں نے خود شاید وہ پڑھا ہی نہیں، جس کے اندر ان کو یہ نہیں پتا چلا. آج طارق فضل چودھری نے بھی کہا کہ 2 دھڑے بن گئے پی ٹی آئی میں. رضا ہارون صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر کئی دھڑے بن گئے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے. اور آپ کا بھی یہی بیانیہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پھر بھی بچ جائے گی؟ دیکھیے طلحہ بھائی، پی ٹی آئی وہی ہے جہاں پر عمران خان ہے. عمران خان صاحب کا میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ میں فرض سمجھتا ہوں کہنا کہ ان کا ہاتھ میرے سر پہ ہے تو میں نے الیکشن لڑا، ان کا ہاتھ میرے سر پہ ہے تو آپ نے مجھے بلایا، آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ رہا ہوں، پارٹی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ان کا ہاتھ ہے میرے سر پہ تو میں سی سی کا ممبر ہوں. سو دا تھنگ از کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، آئی ایل ایف پاکستان کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. سو بات یہ ہے کہ وداؤٹ عمران خان کوئی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ کہیں یا زرداری صاحب کو کہیں گے پیپلز پارٹی، وہ آن کریں. گروپنگ ایسے ہوتی ہے جیسے مرتضیٰ بھٹو کی اولاد کو باہر پھینکا گیا، جیسے ذوالفقار بھٹو جونیئر کو باہر پھینکا گیا. اور گروپنگ ایسے ہوتی ہے جیسے نواز شریف صاحب آج بالکل باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو گروپ کا آدمی تھا، جو ان کے قریب ترین لوگ تھے، سارے کے سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف جو ہے، جیسے کہتے تھے نا شیخ رشید صاحب کے نون سے شین نکل گئی ہے، تو ہمیں تو شین اور نون رضا صاحب نے یہ بھی کہا سر کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر ہی عمران خان کو کسی پہ بھروسہ نہیں رہا، تبھی ان کو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ کو نیگوسیشن کا انچارج بنانا پڑا، تبھی ان کو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ کو نیگوسیشن کا انچارج بنانا پڑا. چلا بھائی میں نے سنی ان کی بات، لیکن یہ بات کا بالکل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں یہی چیز پیپلز پارٹی پہ کر دوں تو پیپلز پارٹی تو وراثت کے اوپر چل رہی ہے. آج تک اس وراثت کو ذرا دکھا دیں. ہم بھی اس کو ایک دفعہ فرانزے کھلا رہے ہیں کہ بلاول صاحب بنیں گے، یا بی بی نے کہیں کہا بھی ہے یا نہیں، ان کے مرنے کے بعد کیسے سامنے آگے چیز ایک دم تو انڈر کوسچن ہے بہت زیادہ ان کی چیز. تو یہ دوسروں کو تو کہہ نہیں سکتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کہیں اور سی چلی گئی، وہ آصف علی زرداری صاحب اور حاکم علی زرداری صاحب کے گھر میں، تو وہ تو خود انڈر کوسچن ہے. ہم نے تو بی بی شہید کے دور میں کبھی نہیں دیکھا فریال بی بی کو یا ان کی دوسری بہنیں جو ہیں ان کو. آج تو ہر جگہ ہوتی ہیں، پچھلے 10 سال سے وہی لیڈ کر رہی ہیں، وہی جواب دیتی ہیں، وہی لیتی ہیں، وہی نکالتی ہیں. کدھر ہے صفدر عباسی صاحب، کدھر ہے ناہید خان صاحب؟
کدھر ہے جو ایون امین فہیم صاحب کی اولاد کدھر ہے جو بی بی کے ساتھ گاڑی میں تھی؟ اچھا یہ بتائیں سہیل آفریدی کو جلسے کی اجازت کراچی میں نہیں ملی ہے تو کیا وہ اپنا دورہ منسوخ کر دیں گے یا پھر بھی آئیں گے؟ دیکھیں جانا تو چاہیے، مجھے نہیں پتا، اسپیکنگ فار مائی سیلف کہ دورہ منسوخ کیوں کریں گے. وہ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے 4.5 کروڑ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں اور کوئی اس کے لیے ویزا نہیں لینا پڑتا. وہاں پر آپ جا رہے ہیں، آپ کے وہاں پر پارٹی کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پارٹی کے صدور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اور بڑے سورسز ہیں وہاں جانے کے لیے. اور جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب گئے وہاں پر، سارا پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب گھوم کے آئے، ہر جگہ دورے کر کے، ان کو سیکورٹی رسک نہیں تھا، اور یہ سیکورٹی رسک بھی ہمارے لیے آ جاتا ہے. یہ جو 70 گاڑیوں کا قافلہ اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہوا، بتایا جا رہا تھا کہ جہلم کے قریب اس کو روک لیا گیا، کچھ شاید گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی گئیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سر، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں گرفتاریاں تو یہ طلبہ کرتے آ رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب 2 سال ہو گئے جیل میں ہیں، 3 سال سٹارٹ ہونے کو ہے. اپنا شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں، چیمہ صاحب جیل میں ہیں، میرے اوپر 19 پرچے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو یہ چیز انہوں نے تاریخ سے نہیں سیکھی کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بڑے بڑے پرچے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو ہینگ ہوگا پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سروائیو کر رہی ہے. تو اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، آئیڈیالوجیز ختم نہیں ہوتی، جو عوام کے دلوں میں بستا ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں آپ کی طرف سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ آج کے ٹاک شو صبح سے لے لیں شام تک، رات 10 بجے تک، پیک ٹائمز میں آپ پریس کانفرنسز دیکھ لیں، آپ کو ہر چیز ہی ایک بندے کے ارد گرد نظر آئے گی. اس بندے کا نام ہے میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا کہ جتنا اس کو بند کیا جا رہا ہے اتنا ہی اس کی بات زیادہ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی. میں گفت لے کے چلنا چاہتا ہوں ناصر بٹ صاحب کو، ویلکم کروں گا فرام پی ایم ایل این. ناصر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ناصر صاحب، حکومت بھی کہہ رہی ہے مذاکرات ہونے چاہیے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات ہو نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی بدنیتی، عمران اور اس ٹولے کی بدنیتی. 5 دفعہ پی ایم صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جس شخص کو اپنی جماعت پہ اعتماد نہیں، بتائیں مذاکرات کے لیے اس نے کس کا نام لیا ہے؟ محمود خان چکزئی کا، ناصر عباس کا، وہ پی ٹی آئی سے. بات یہ ہے کہ اگر اس کی یہی روش، ابھی یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی پرچے جتنے مرضی ہو جائیں، یاد رکھیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک سیاسی جماعت بتائیں جس نے جی ایچ او پہ حملہ کیا ہے، جس نے اپنی فورسز کے خلاف اس طرح کے ٹویٹ اور باہر بیٹھے لوگ کرتے ہیں، یہ دشمن جماعت کرتی ہے. کوئی مجھے ایک بات بتائیں جس کے وہ جو جیل میں بیٹھا اس کی بہن نے ہندوستان میڈیا کو کیا انٹرویو دیا کہ سندور 2 ہوگا تو عمران خان باہر آئے گا. یہ چیزیں، یہ جہاں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو کون سا صوبہ مخالفت کرتا ہے جو ساتھ نہیں دیتا؟ کے پی کے. اس کا ایک وزیر اعلیٰ اسی چکر میرا دوسرا آیا، اس نے کہا میں اس کے عمران میں جان دے دوں گا. دے دو بھائی جان، لیکن پاکستان پہلے ہے. باقی کچھ بات ہے، ہم سب سیاسی جماعتیں، ہمارے لیڈران جو بھی ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے پاکستان پھر لیڈران. ان کا اگر یہ رویہ یہی ہے، اب یہ ابھی میں سن رہا تھا کہتے ہیں جی گرفتاریاں، او بھائی کوئی گرفتاریاں نہیں. آپ اگر جمہوری طریقے سے جائیں گے، آپ صبح شام سفر کریں، کوئی نہیں روکے گا. لیکن اگر آپ نے 9 مئی دوبارہ دہرانا ہے اور دوبارہ آ کے آپ نے ریڈ زون میں یہ کرنا ہے، وہ طریقے اختیار کرنے ہیں، تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا اور آپ کو اس سے زیادہ سخت قانون جو ہے سخت عمل کرے گا. کیوں کہ ہم نے پاکستان کی عوام، حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنی عوام کی حفاظت کرنا. ان کے یہ رویے اگر یہ اسی طرح رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ نپٹا جائے گا سختی سے. لیکن ہاں جمہوری طریقہ ضرور احتجاج کریں، ہر جگہ کریں، لیکن غیر جمہوری طریقہ اختیار کریں گے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ معافی مانگے 9 مئی کہ میں نے اپنے لوگوں کو اپنی فورسز پہ حملے کرائے. یہ کون سا بندہ ایسا کرتا ہے؟ شاید دشمن پاکستان کے وہ یہ حلفے کرتے ہیں اور ہندوستان کے میڈیا کی باتیں سن لیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں.